الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دین زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے ہمارا دین کیا ہمیں رہنمائی کرتا ہے، آج کی مجلس میں اسے جانیں گے۔ کھانے سے پہلے آدمی کو اپنا ہاتھ دھو لینا چاہیے اور برتن کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ اگر ایسی جگہ پر کھانا کھانے جا رہے ہیں جہاں کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ کھانا کیسا ہے، تو کھانے کی نوعیت حلال کھانا ہے یا حلال کھانا نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ لگا لینا چاہیے تاکہ نفس کو اطمینان ہو جائے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول گئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لینا چاہیے۔ بیچ میں جب بھی یاد آئے ہمیں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ہمارا ہاتھ ادھر ادھر برتن میں منتشر ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بچے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے پاس سے کھانا کھاؤ۔ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرنا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ اگر ایک انسان دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر طاقت رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا ہے تو یہ شریعت پہ جسارت ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، یعنی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اس نے ایسی بات کہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا استطعت، تم کھا بھی نہ سکو۔ تو اس کے بعد سے وہ کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ جب اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ تو اسی لیے شریعت کی تابعداری ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ کھانا دسترخوان بچھا کر کے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھانا کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا علی ہذہ السفرہ، اس دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھاتے تھے۔ چمچہ سے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چمچہ استعمال کیا جا سکتا ہے کھانا کھاتے وقت۔ اگر کھانے کا لقمہ گر جائے تو ادب یہ ہے کہ اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پلیٹ صاف کر کے کھانا چاہیے، کھانے کے حصے پلیٹ میں نہیں چھوڑنے چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو 3 طریقہ ہے بیٹھنے کا کھانا کھاتے وقت، اور یہ سنت کا طریقہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر دونوں قدموں کے بل اکروں ہو کر کے بیٹھے۔ دوسرے نمبر پر دائیں پیر کو اٹھا کر اور بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھیں، دائیں پیر کو اٹھائے ہوئے ہوں اور بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تشہد کی حالت کی طرح بیٹھیں، جیسے نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھیں۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ عذر ہے تو 4 زانو بیٹھ سکتا ہے، یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھ سکتا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ سمجھ میں آیا؟ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اسے بیٹھ کر کے کھائیں، لیکن یہ مشکل ہے۔ دوسرا طریقہ یوں بیٹھیں، تیسرا طریقہ یوں بیٹھیں۔ تینوں طریقہ ہے، جو آسان ہو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی سے ان 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ نہیں ہو پاتا ہے، بہت موٹا ہے، تو ضرورت کے تحت ایسے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں، یہ
سنت طریقہ نہیں ہے کھانے کا یہی 3 طریقہ ہے۔ کون سا؟ پہلا تشہد کی شکل میں، دوسرا دائیں پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر پر بیٹھیں، اور تیسرا اکرو ہو کر کے بیٹھیں۔ ٹھیک ہے؟ کھانا کھاتے وقت پانی پینا یہ ادب کے خلاف ہے، پانی نہیں پینا چاہیے۔ ہاں اگر پانی پینے کی سخت ضرورت ہو تو پانی پی لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ نہیں تھا کہ کھانا کھانے کے بیچ پانی پیتے ہوں۔ کھانا گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ مسند دارمی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی، ہوا اعظم للبرکہ، کہ وہ برکت کے اعتبار سے سب سے بہتر چیز ہے۔ یعنی اگر کھانا کو ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں، گرم گرم کھانے کے بجائے اس کو ہلکا سا ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اجتماعی شکل میں کھانا کھانا بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، کچھ صحابہ نے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں اور سیراب نہیں ہوتے، اننا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہو پاتے، آسودہ نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، الگ الگ ہم کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، کہ اکٹھا ہو کر کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ کرو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو کھانا اگر اکٹھا ہو کر کے کھاتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھل لینا چاہیے، کلی کر لینا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیے، ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اگر دودھ پی رہے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اگر کسی دوسرے کے ہاں کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں گے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ حائضہ عورت اگر کھانا بناتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، حائضہ عورت کھانا بنا سکتی ہے۔ کچھ جگہوں پر اسے منحوس سمجھا جاتا ہے جو کہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ ہماری شریعت میں ایسی رکاوٹ نہیں رکھی گئی ہے۔ کھانے کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا تھا تو کھانے کی تعریف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکہ پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم الادم الخل، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ کھانے کی خواہش ہوتی کھانا کھا لیتے، خواہش نہیں ہوتی کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ یہ بہت بری خصلت ہے، چاہے ہمارے گھر میں ہی کھانا کیوں نہ بنا ہو، ہمارے گھر والوں نے کھانا کیوں نہ بنایا ہو، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ کبھی کبھار کھانا خراب بھی ہو جاتا ہے، لیکن کھانے میں عیب نکالنا گھٹیا عادت ہے، اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ ایک نبی کی سنت کو فالو کرنے والا آدمی کھانے میں عیب نہیں لگاتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ شکم سیر ہو کر کے بھی نہیں کھانا چاہیے، پیٹ بھر کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما ملا آدمی وعاء شر من بطن، کہ ایک انسان جن برتنوں کو بھرتا ہے ان میں سب سے برا برتن جسے وہ بھر رہا ہوتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ ایک آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے۔ اگر وہ کھانا ہی چاہتا ہے تو ایک حصہ میں کھائے، ایک حصہ میں پیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، جو طبیب القلوب بھی تھے
اور جسمانی ڈاکٹر بھی تھے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کھانے کے بیچ کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز کی اقامت ہو چکی ہو اور کھانا سامنے میں ہو تو ہمیں چاہیے کہ کھانا کھا لیں اور اس کے بعد نماز کے لیے جائیں، تاکہ نماز میں ذہن الجھا نہ رہے۔ کھانے پینے کے برتن کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ نہ ملے ڈھانکنے کے لیے تو لکڑی کا ٹاٹ ہی صحیح اسے ہی برتن کے اوپر رکھ دے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کھانے پینے کے برتن کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کے قبیل سے یہ اہم ادب ہے۔ کھڑے ہو کر کے کھانا پینا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ ہاں، کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر کے بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی چیز پی رہے ہوں تو 3 سانس میں پینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی آدمی پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور اسی طریقے سے 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی کوئی بھی چیز جب پیتے تھے تو 3 سانس میں پیتے تھے۔ تو یہ آداب ہیں، ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔